سلف سے مراد وہ اچھے لوگ جو گزر گئے. نام کو ساکن نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ سلفی کہتے ہیں، اصل ہے سلفی. نام ساکن کرتے تو مانا بالکل الٹ ہو جائے. میں نے آپ کو بتایا تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے کہا تھا نعم السلف انا لک، فاطمہ کا تمہارا بہترین سلف پیش رو، میں تم سے پہلے جا رہا ہوں تمہارا استقبال کروں. اور پھر یہ منہج سلف کا اطلاق جمہور صحابہ، جمہور تابعین، جمہور اتباع تابعین ان کے موقع پر ہونے لگا. کسی بھی چیز کو سمجھنا ہو، کسی عقیدے کو، نظریے کو، تو آپ اسے 1400 سال پیچھے لیں. اگر سب صالحین کا فہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ عقیدہ و نظریہ صحیح ہوگا. اور اگر سلف صالحین اس کی تعریف نہ کر رہے ہیں تو پھر وہ پوری دنیا اگر جو عقیدے نظریے کو مان بھی لے تو بھی باطل ہوگا. میں آپ کو مثال دوں. ہم جو سلف کی بات کرتے ہیں وہ کس قدر ضروری ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. دو باتیں ارشاد فرمائیں، ایک پیغمبر کی مخالفت کرنے والا اور ایک سبیل المؤمنین کو چھوڑنے والا. پیغمبر کی مخالفت ایک سبیل المؤمنین کو چھوڑ دینا ہے. اب سبیل المؤمنین سے مراد اہل ایمان کا رستہ ہے. اس سے مراد وہی اہل ایمان ہے جو خیر القرون کے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو صرف کتاب و سنت نہیں بلکہ ساتھ سبیل المؤمنین کا اللہ نے تذکرہ کیا. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے اللہ اس سے راضی. یہ ہے منہج سلف جس کی ہم بات کرتے ہیں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بدعت کی تعریف میں لکھا ہے سورہ جاثیہ کی تفسیر میں اہل سنت والجماعہ یقولون کل قول و فعل لم یثبت عن الصحابہ فهو بدعۃ. ہمارا مذہب یہ ہے کہ دین میں ہر وہ قول، ہر وہ فعل، ہر وہ عمل جس کی تعریف صحابہ کرام سے نہ ملے وہ بدعت ہے. چاہے ساری دنیا اس کے پیچھے لگے لیکن جب اس قول کی، اس عمل کی تعریف صحابہ کرام سے نہیں ہو تو پھر وہ باطل. یہی بدعت ہے. اہدنا الصراط المستقیم کہہ دیا. اب آپ دیکھیں اس کے بعد بات ختم ہو جانی چاہیے مگر اللہ نے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. یہ اشارہ ہے کہ آپ کے کچھ سلف ہیں جن پر اللہ کا انعام ہو. آپ نے ان کے مطابق اپنے نظریات کو، عقائد کو، اعمال کو اٹھانا. اور ہمارا یہ سلسلہ ذہبیہ جو ہے تاحال اس کا سلسلہ جاری ہے. جن علماء کرام کا ذکر ہے آپ سن رہے ہیں. پہلے آپ نے حضرت العلامہ علامہ احسان اللہ صاحب شہید انشاءاللہ رحمہ اللہ ان کے حوالے سے سنا، ان کی خدمات کے حوالے سے سنا. آج آپ نے شیخ العرب والعجم سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کے حوالے سے سنا. یہ سارے اسی سلسلے سے جڑے ہوئے. آج بھی گمراہی کی بنیاد یہی چیز
کہ لوگ براہ راست قرآن و سنت کے دائی بنے، قرآن و سنت کے براہ راست فہم کو عام کرنا چاہتے ہیں، سلف کو دیکھنا ہی چاہتے ہیں۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کتاب و سنت سے ثابت کر دیتا ہے، کوئی نبوت ثابت کر دیتا ہے، کوئی موسیقی ثابت کر دیتا ہے، کوئی پردے کو ختم کر دیتا ہے، کوئی رجم کو ختم کر دیتا ہے، اللہ حاضر قیاس۔ مصنف عبدالرزاق کے اندر کتاب النکاح میں یہ واقعہ آتا ہے۔ عامر عمر کے دور میں ایک عورت نے اپنے غلام سے اپنے خواہش کو پورا کی، صحبت پکڑی گئی۔ عامر عمر نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بدکاری ہے۔ کہنے لگے قرآن سے ثابت ہے یہ مسئلہ، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ بھائی کیسے؟ اس نے کہا قرآن میں ہے وما ملکت ایمانکم، تو ملک یمین لڑکا بھی ہے لڑکی بھی ہے، ملک یمین لڑکا بھی ہوتا ہے لڑکی بھی ہوتی ہے، تو مردوں کے لیے لوڑی اور میرے لیے غلام اور لوٹا، تو میں نے کیا کیا؟ اب اس نے جو یہ تعبیر اور تشریح کی یہ سلف کے فہم کے خلاف، وہ اپنی غلطی کے دلیل قرآن کو بنا کر بیٹھے، اور وہ اچھے لوگ تھے، ان سے غلطیاں ہو جائے آج تو قسم کی جاتی۔ تو اگر سلف کا فہم ضروری ہے، اب آپ دیکھیں ایک فروعی مسئلہ ہی کہنا ہے، یہ مسئلہ ایک فروعی مسئلہ ہی کہنا ہے کہ ایک عورت نے اپنے غلام سے اپنی شہوت پوری کی اور اس نے کہا کہ قرآن سے ثابت ہے، مل کے یمین سے پیدا ہوا۔ عامر عمر رضی اللہ عنہ اور اس کے اس فہم پر بڑے حیران و ششدر رہے، صحابہ کرام کو بلایا، ان سے مشاورت کی، تمام صحابہ نے بیک دفن ہو کر کہا کہ اللہ کی قسم اس نے باطل تعبیر کی، تعبیر فاصلہ اختیار کی ہے، اگر توبہ کرے فقیہ، ورنہ اسے آپ سزا دیجیے اور اسے جلا مت کیجیے۔ ایک آیت کا فہم جو صحابہ کے فہم ٹکرا رہا تھا اس کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے ہم بات کرتے ہیں سلف کے فہم، دین پیچھے جا کر سیکھی، بہت سارے مسئلے تو خود حل ہو جائے، بلکہ مولانا اشرف علی تھانوی نے تو بڑے سارے سے انداز میں سمجھایا کہ انہوں نے خود باتیں بیان کی تقریباً 600 صفحے، اس میں انہوں نے کہا کہ سارے کو 34 صدی سے اجتہاد ختم، اب جو کچھ لے رہا ہے علماء کے رام سے لینا ہے، اور علماء کا جو فہم ہے وہ درر مختار میں ہے، قدوری میں ہے، تنزل النقائق میں ہے، عالمگیری میں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ درر مختار میں، عالمگیری میں، ہدایہ میں، قدوری میں میلاد نہیں ہے، زیادہ بدت، یعنی وہ بھی سلف کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے بزرگوں نے ذکر ہی نہیں کیا ایک چیز کا، اور جن کتابوں سے ہم دین لیتے ہیں وہاں تو ہے ہی کہ تو بدت ہو گئی۔ میں نے ایک جگہ بیان کیا تو کہا ہمارے بہت سارے تبلیغی ساتھی ہوئے، کہہ لگے ہاں تو بالکل صحیح لکھا ہے، تو میں نے کہا ہدایہ میں، قدوری میں، درر مختار میں چلہ بھی نہیں ہے، شیروزہ بھی نہیں ہے، کہہ لگے اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا وہ بھی کہتا ہے میلاد میں کیا ہے؟ آپ اپنے اصول پر باقی رہے، مسئلہ حل ہو جائے۔ ہمیں کہتے ہیں اولیاء کے گستاخ، ائمہ کے گستاخ، اور خود جو ہے جو چاہے ثابت کر، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہو، امام مالک رحمہ اللہ ہو، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ یا دیگر، ہم تو 12 کے بھی قائل، ائمہ اثنا عشریہ ہو، ہمارے اور 12 کے 12 میں ائمہ تو کوئی جگہ نہیں، وہ 12 ائمہ جن کو اہل تشیع مانتے ہیں وہ ہمارے بھی ائمہ ہیں، ان پر کوئی جگہ نہیں ہماری کتاب۔ تو یہ سارے جو کچھ چل رہا ہے عقیدے کے نام پہ، دین کے نام پہ، نظریات کے نام پہ، نشو و جلوس کے نام پہ، اس کے نہ قائل تھے نہ قائل تھے، تو یہی فہم سلف، جب ایک چیز ہے بات ختم ہو۔ تو عامر عمر نے ایک آیت کی تعبیر و تشریح کرنے والی عورت نے کی کو نہیں مانی، خداوند نے ملعون کے بارے میں انہوں نے شراب پی، سورہ مائدہ میں کہا ہے شراب پی جاتی ہے، آگے کی طرف یہ بحث آئی شراب پی جاتا ہے، پکڑے گئے۔ عامر عمر نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ شراب تو حرام ہے، کہتے ہیں تو قرآن سے تو ثابت ہے، سمجھ رہے بات؟ قرآن سے تو ثابت،
بھائی وہ کیسے؟ انہوں نے بات پیش کی کہ لیسا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طلب الا متقوا. بندہ مومن ہو تقوی دار ہو تو ہم سے بڑا متقی ہو، ہم تو صحابہ ہیں، ہم سے بڑا مومن تو ہے. تو چکرے میں حالت کیا ہے؟ اگر انہوں نے پتا کیا کہا کہ کتابیں میں الفاظ ہے آفتاب اس تو کل کو پڑھا کیا ترجمہ کریں آفتاب اس تو کل کو پڑھا اور کہا کہ تم WC میں الٹے بیٹھے ہو، تم WC میں الٹے بیٹھے ہو. تو یہ ہے فہم سر. ایک چیز صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئی، وہ آج لوگوں کو سمجھ میں آ رہی کہ السلام علیہ یوم ولد، تو اب قرآن کی دلیل میلاد کی دلیل السلام علیہ یوم ولد، اللہ کا سلام آ گیا میلاد صاحب کو سنیے. تو بھائی سلام تو وفات پر بھی ہے، وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. تو مقلدین بھی آج شکر میں محال ہوئے. اگر تو کہتے ہیں تقلید کرو، تقلید سے آگے نہ. اور اتنا زور لگاتے ہیں کہ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کو لکھنا پڑا کہ بھائی آپ کہتے ہیں تقلید انسان کو کسی بنا دے. اتنا پابندیاں لگاتی ہیں وہ کسی ہو جاتی ہے. اور پھر بھی آتا ہے جس کے جو دل میں آتا ہے کرتا ہوتا ہے. تو سلف صالحین کو آپ دیکھ کر چلیں. تو ہم یہ جو آج کل سلسلہ چلا ہوا ہے سلف کے حوالے سے تذکرہ اسلاف کا، تو صرف اس لیے کہ ہمارا یہ منہج ہے، اس کا متقاضی ہے کہ ہم اپنے سلف سے وابستگی اختیار کریں تاکہ کسی نئی چیز کا دروازہ نہ. میں نے فتح محمد جالندری کے ترجمے پر کام کیا ہے اللہ کے توفیق سے، وہ ابھی بس نوٹ ہی کیا ہے کہ کیا کچھ انہوں نے کوئی کھیلا ہے. اگر اس کو میں مزید آگے اس لیے بڑھا کہ کہیں کوئی نیا دروازہ نہ کھلے. میں نے بس مشاورت دوں گا کہ بھائی کام ضرور کریں مگر ایسا نہ ہو کوئی نیا دروازہ نہیں. حالانکہ انہوں نے بہت کچھ کی اور جتنے پرویدی ہے دور حاضر میں تو فتح الحمید ہی کو پڑھتے ہیں. فتح الحمید گورنمنٹ کی صدارت فتح محمد جالندری کے ترجمے کا ہے. اور ڈاکٹر فرداش نے مجھ سے وہ لیا ہے، نصیر شاہ صاحب نے لیا ہے، اور بھی کئی لوگوں نے ہٹا دی اس کے قرآن یونیورسٹیوں سے. ان کو اس سے پرویشن کی تائید ہوتی ہے. اچھا مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ جالندری کو ہے، گوگل پہ نہیں. 40 سال سے ہمیں مدرسوں میں پڑھایا جا رہا پتہ نہیں جالندری کو، بس حنفی طرف اس کا کوئی ترجمہ دستیاب بات ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں تذکرہ اسلاف کے ذریعے سے کہ آپ اپنے سلف سے وابستہ رہیں. عقیدے میں منہج میں تقلید نہیں لیکن سلف کا جو فہم ہے اس کی قائد کتاب و سنت کرتے ہیں کہ آپ سلف کے مطابق چلیں تاکہ دین اسی طرح. آپ کو پتہ ہے رسول فرمایا کرتے ہیں علیکم بالامر العتیق، پیچھے جائے پرانے معاملات کو لے کر اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، کہ نیا دروازہ نہ کھولو، تمہیں سب کچھ بتلا دیا گیا بس وہ کافی. اتباع کرنا سی، خالی احترام نہیں جانتا سلف کے چاہنے والے. سلف کی اتباع کا ذکر ہے والذین اتبعوہم بإحسان صراط الذین انعمت علیہم. خالی تعظیم نہیں، تعظیم تو کرنے ہی کرتے، ان کی اتباع بھی کرتے. تو اس لیے یہ سلسلے شروع ہوئے ہیں. وہاں کے آج کا جو موضوع بھی عبداللہ طالبان نے اپنے حساب سے اچھا ہی دکھایا ہے ماشاء اللہ. دو گروپوں نے اپنے اپنے انداز سے تیاری کی. تبلیغی خدمات اور تصنیفی خدمات علامہ سید بدیع الدین شاہ راشدی ان کے خاندان کے حوالے سے حضرت توفیق جو مواد دستیاب تھا اس کے مطابق ہی طلبہ نے تیاری کی. الحمدللہ مجموعی طور پہ اچھا سلسلہ رہا. البتہ اس طرح کے کچھ سبقت لسانی ہو جاتی ہے، کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں. ایک دو باتیں نوٹ کی گئی ہے. ایک خطیب صاحب نے شیخ العرب والعجم کو کہا المعجم، المعجم نہیں ہے العجم ہے، شیخ العرب والعجم. ٹھیک ہے. اور غالباً یہ دارالارشاد مدرسے کا نام لیا جاتا ہے. واللہ عالم میرے ذہن میں دارالرشاد ہے. دارالرشاد مدرسہ ہے، دارالرشاد. ٹھیک ہے. جو قدیم مدرسہ ہے سب سے سندھ سعید آباد میں وہ ہے دارالرشاد، جہاں آج بھی سید قاسم شاہ راشدی اور ان کے بیٹے احسان اللہ راشدی اور ان کے دوسرے بھائی انور شاہ راشدی جو میرے کلاس میں لوگ رہے ہیں وہ وہاں بہت سارے ساتھی وہاں تعریف ہے. اس کی نئی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو
تو وہاں سے شاہ صاحب نے جو ہے وہ علم حاصل کیا ابتدائی طور پہ، اور پھر اسی طرح استفادہ حاصل کیا۔ لفظ استفادہ میں حاصل کا معنی دوسرا کوئی بولے، لہٰذا ٹھیک ہے، استفادہ کے بعد حاصل نہیں کہنا چاہیے، استفادہ کی، یہ کئی طرح نے غلطی کی ہے، استفادہ حاصل کیا، اور بہت سارے بڑے بڑے بھی کر جاتے ہیں مساوات پروگراموں کے اندر، تو استفادہ کیا، باب استفاد ہے، طلب کا مادہ پایا جا رہا ہے، اس کے اندر آپ کو پتہ ہے حصول کا مادہ پایا، حصول کا مادہ پایا جا رہا ہے، لہٰذا حصول کا تذکرے کی ضرورت نہیں ہے، جملہ غلط ہو ہے۔ اسی طرح اعراب کی غلطی بھی کی ہے صاحب نے، تو اعراب بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اساتذہ سمجھ لینا چاہیے، اور اگر اعراب لگانا ممکن نہیں تو پھر عبارت میں دو بجے پیش کر دی جائے زیادہ بہتر ہے۔ بات کہتی ہے ایک دو باتیں میں نے نوٹ کی ہیں، کام کا نتیجہ یا نہیں تیار ہو چکا ہوگا۔ میں ہمارے نائب مدیر الجامعہ شیخ اسحاق صاحب سے ملتمس ہوں جو تشریف لائیں اور طلبہ کو ہدایت سے آگاہ کریں۔ شیخ اسحاق صاحب